بات ہے، یہ تھے جناب عمر مخطاب، میرے عمر. کیا بات ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ماشاءاللہ. واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. قبلہ ڈاکٹر صاحب میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام کو ترتیب دیا اور ان مبارک لمحوں میں رمضان المبارک کی ان برکتوں والے ایام میں آپ نے ریاست مدینہ جیسے وقت کی اہم ضرورت کے تحت اس موضوع پر گفتگو کا آغاز فرمایا، اور اس میں آپ نے ان مبارک اور برگزیدہ ہستیوں کی زندگی پر کلام کے لیے ہمیں موقع دیا جن کی زندگیوں کو جاننا اس وقت میں سمجھتا ہوں بڑی اہمیت اور ضرورت کے حامل ہے کہ جب ریاست مدینہ کا نام لیا جاتا ہے. اور ریاست مدینہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ ان لوگوں کی زندگیوں کا ایک نمونہ ہے. انہوں نے جو زندگی گزاری یا جو نظام بنایا یا جس نظام کو چلایا اسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک آج بھی ہمارے یہاں سسٹم اور نظام چل رہا ہے جسے ہم ریاست بھی کہتے ہیں، اور ریاست مدینہ کا دعویٰ بھی اس پر کیا جا رہا ہے نام و نہاد اعتبار سے، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو آپ نے بڑے خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ وہ ریاست مدینہ جس کا نام لیا جاتا ہے اس کی حقیقت اصل میں ہے کیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمائی، آپ نے بھی اسی سے متعلق سوال فرمایا. تو میں پہلے آپ کی شخصیت سے متعلق آپ کے منقبت کے چند کلمات کہہ دوں کہ آپ مراد رسول ہیں، دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک آپ کی خلافت وہ ہے کہ جس میں ساری کائنات مرید رسول ہے، عمر مراد رسول ہے. اللہ اکبر. آپ کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. سبحان اللہ. اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے. کیا بات ہے. اور جب آپ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو پھر آپ نے نظام اور سسٹم ایسا بنایا، لوگوں کو نظام حکومت کی وہ ایک ترتیب سمجھائی کہ آج تک دنیا حیرت زدہ ہے. بے شک کہ اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ فتوحات اور ایسا بہترین نظام اور نئے نئے شعبہ جات دی دنیا کو. بالکل سر. آج میگنا کارٹا نے یا یو این او نے جنیوا کنونشن نے نہیں دیے، دنیا کو سب سے پہلی ریفارمز کا آغاز نبی مکرم نے کیا، اور اس کا نقطہ کمال ریفارمز کا جتنا بھی ہے حضرت عمر بن خطاب کے دور میں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہے. تو آپ کے دور خلافت میں جو بنیادی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک ہے عدل، انصاف. کیا بات ہے. قانون کا سب کے لیے برابر ہونا یہ ریاست مدینہ کے بنیادی اصولوں میں سے تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے، جیسے آپ نے ابھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پہلا ان کا جملہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا اگر میں شریعت کے خلاف کام کروں تو کیا کرو گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ بھی اسی مضمون کا ہے. آپ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے جو لوگوں سے جملے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ہے لوگو آج سے میں تم پر امیر و خلیفہ بنایا گیا ہوں، میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کروں اس کے مطابق چلوں، میرا دست و بازو بننا، سبحان اللہ، میری مدد اور معاونت کرنا تاکہ اللہ کے زمین پر اس کا نظام چل سکے، اور جب میں اس کے احکام کی خلاف ورزی کروں تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک دینا. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیے یہ ریاست مدینہ کے اصولوں میں سے بنیادی اصول ہے کہ غلطی عام آدمی کرے یا غلطی وقت کا مملکت کا سربراہ کرے. اسلام اور ریاست مدینہ کی تعلیم یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. عوام اسے اٹھ کر روکیں، اس سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں. آج کے زمانے میں تو ہمیں جمہوریت سکھائی جاتی ہے کہ جی جمہوریت بڑا اچھا نظام ہے کہ اس میں آپ کو سوال کرنے کا موقع ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں جمہوریت میں تو آپ کو پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے. آج تو کوئی شخص محلے کے کونسلر کو اٹھ کر نہیں پوچھ سکتا. جس طرح میں دنیا کی جمہوریت بتاؤں نا، ہماری تو جمہوریت عجب ترین ہے. دنیا کی امریکہ کی میں بات کروں، ایک شخص کو سارا امریکہ منتخب کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی ساری یونیورسٹیز سے سارے معاشرے سے چیدہ لوگ لے کر پھر اپنی کیبنٹ بناتا ہے. یہاں پر بڑے بڑے وڈیرے فیوڈل لارڈز آ کر کیبنٹ میں جب جمع ہو جائیں تو پھر مدینے کی ریاست کیسے بنے گی؟ بالکل صحیح.
یہ بھی عامریت کی ایک شکل ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بھی پہلے ایک آدمی اگر کوئی رول کر رہا ہوتا ہے, یہاں پہ ایک پارٹی کر رہی ہوتی ہے, تو بات تو مطلب میں نے ایک پارٹی کو بھی آپ نے عامریت دے دی ہے, وہ پارٹی ہی عامریت کا شکار ہو جاتی ہے. حیرت انگیز بات ہے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی امام حسن کو تفویض نہیں کیا, چلے وہ تو بچے, حضرت علی کو نہیں نامینیٹ کیا. اسی طرح صدیق اکبر نے عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے بیٹے کو نامینیٹ نہیں کیا. حضرت عمر نے جناب ابن عمر کو منتخب اپنے بیٹے کو نہیں کیا. عثمان غنی نے نہیں کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نہیں کیا. تو لیکن آج عجب بات ہے, میں گزشتہ اگر 40 سال کی دہائیوں کی بات کروں تو مجھے لگتا ہے پڑ دادا پہلے کیبنٹ میں تھا, پھر دادا تھا, پھر اس کا باپ تھا, اب اس کا بیٹا کسی نہ کسی عنوان, اس پارٹی اس پارٹی, دائیں بائیں لگ کر آج بھی جو ریاست مدینہ کے خد و خال پیش کیے جا رہے ہیں, تو آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہی اوپر سے رجیم چلا فیوڈل لارڈز کا, بزنس مین کا اور دیگر حواریوں کا, وہی مجھے نظر آ رہا ہے. there is nothing to change in my sight. آپ کی نظر میں کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں تھی. حضرت صدیق اکبر نے اپنے صاحبزادے کو نہیں بنا, حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے حالانکہ جلیل القدر عبداللہ ابن عمر ہیں, لیکن نامینیشن نہیں کہیں پر. اچھا, وہاں پر جو بینیفٹ دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے, میں نے کہا نا قرآن کریم ایک چھوٹے عمر کا لڑکا ہے. کیا آج ہمارے یہاں کوئی ایک چھوٹے عمر کا لڑکا, کیا اس کو اس بنیاد پر کہ وہ ایک میرٹ کی بنیاد پر کیا کیبنٹ کا پارٹ بنایا جا سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے بنایا. حضرت عبداللہ ابن عباس سب سے چھوٹے ہیں, بڑے بڑے صحابہ کرام نے ان پہ اعتراض کیا, کہا کہ چوٹا ہے, یہ ہمارے ساتھ کیسے رائے میں شامل ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک موقع پر بتاؤں گا. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ, اذا جاء کی تفسیر ذرا بتاؤ. تو فلاں نے بتایا کہ اس کی تفسیر یہ, اپنے اپنے طور پہ بتا رہے تھے, لیکن عبداللہ ابن عباس نے جو تفسیر بیان کی بالکل ڈیفرنٹ تفسیر بیان کی. انہوں نے کہا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. سب کی آنکھیں خیرہ رہ گئیں. اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں عمر بن خطاب فرماتے ہیں یہ وہ وصول ہے, یہ وجہ ہے کہ میں نے اس کو اپنے کیبنٹ میں پارٹ دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیز کرام, بہت خوبصورت گفتگو, انمول نگیلے موتی جڑ جڑ کر علماء کرام لائے ہیں اور وہ آپ کی نظر کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے کہ ایک نیوز بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی, دل وہیں رہ گیا, جان وہیں رہ گئی, میرا دل وہیں رہ گیا, میرا دل وہیں رہ گیا, جان وہیں رہ گئی, خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی, اور جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی, جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی, جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر, جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر, وہ فلک رہ گیا, وہ زمین رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, وہ سکون دل و جاں, وہ روح و نظر, یہ انہی کا کرم ہے, انہی کی عطا, یہ انہی کا کرم ہے, انہی کی عطا. ایک کیفیت دل نشیں رہ گئے, وہ مدینہ جو کون
حسنین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، تو زندگی میں خدا ہے مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب، جب ہوئے غم رواں سوئے کوئے حبیب، تو برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی یہی رہ گئے، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آخری رہ گئی۔ ڈاکٹر صاحب مکتا بہزاد لکھنوی صاحب کیا فرماتے ہیں، ہاں زندگانی وہی کاش ہوتی بس، زندگانی وہی کاش ہوتی بس، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کے، اور پوری ہوئی ہے تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی۔ صاحب آپ فرمائیے گا کہ مفتی عابد صاحب کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ کے دور حکومت میں آپ نے خلافت کے کیا کیا ضروری اصول زمانے کو عطا کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بڑا بہترین آپ نے سوال کیا ہے، سوال کی مدینہ کے حکمران کی طرز زندگی کیا ہونی چاہیے، ہمیں اس سے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ایک بہترین اصول ریاست مدینہ کے لیے مسلمانوں کو عطا فرمایا، اسے میں ایک مختصر سے واقعے میں بیان کر کے اسی کے اندر وہ بات بھی آئے گی، میں بیان کر دیتا ہوں۔ بیت المقدس کی طرف آپ سفر فرما رہے ہیں، واہ۔ پہلے تو آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن سے بڑے بڑے حکمران جو ہے وہ جن کا نام سن کر کانپتے ہوں، آپ کی سفر کا عالم کیا ہے؟ کوئی بڑا پروٹوکول نہیں، ایک اونٹ اور ایک غلام کبیرہ۔ اچھا، آپ نے سب سے پہلا جو درس دیا وہ ہے عدل و انصاف۔ بے شک۔
سامنے والا غلام ہے لیکن انسان ہے، مسلمان ہے، تو اس کے حقوق تمہارے برابر ہیں، سبحان اللہ، تم اس کی حق تلفی نہیں کر سکتے۔ واہ، اس غلام سے چلتے وقت یہ بات طے کر لی، اچھا انسان کے ساتھ جانوروں کے حقوق، کہ اونٹ ایک ہے، سوار اس پر دو نہیں ہوں گے، سبحان اللہ، کیا بلکہ کبھی زبردست بات ہے، تم سوار ہوگے کبھی ہم سوار ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس پر دونوں سواری کر کے اس جانور کے ساتھ زیادتی کریں، اس کی حق تلفی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بھی نہیں کریں گے کہ میں خلیفہ یا حکمران ہونے کی وجہ سے بیٹھا رہوں اور تم پیدل چلتے رہو کیونکہ تم غلام ہو، فرمایا نہیں، بلکہ اس جانور پر، اس سواری پر ہم وقت مقرر کر لیتے ہیں، فاصلہ طے کر لیتے ہیں، اتنے وقت تم بیٹھے رہو گے، اتنے وقت تم بیٹھے رہو گے، اور اس طرح کر کے ہم سفر کو جاری رکھیں گے۔ اللہ، اچھا چلتے اچھا وہ حاکم تھے، 2 اونٹ بھی لے سکتے تھے، بالکل لے سکتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بیت المال پر بوجھ نہ جائے، ایک ہی اونٹ لے کر گئے، ایک ہی اونٹ لے کر گئے ہیں۔ یہی اصل میں آگے جا کر جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جملہ ارشاد فرمایا، میں سمجھتا ہوں صبح قیامت تک مسلمانوں کے لیے بہترین اصول ہے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو سپہ سالار نے کہا، امیر المؤمنین آگے اجمی حکمران ہیں، آپ تو عمر بن خطاب ہیں، رسول اللہ کے جان نشین ہیں، مراد رسول ہیں، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کا خوف خدا ہم سمجھتے ہیں، لیکن ان حکمرانوں کو متاثر کرنے کے لیے آپ کو ایک خوبصورت جبہ پہننا چاہیے، بہترین لباس ہونا چاہیے، جس سے آپ کا حکمران ہونا، آپ کا شانہ پروٹوکول سمجھ میں آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلال میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا میری اس بات کو سن لو، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ مسلمان اس بات کو پلے باندھ لیں کہ جس وقت تک ہم اپنی عزت کو اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی پابندی میں عزت محسوس کریں گے تب تک ہم کامیاب ہیں، اور جس دن ہم نے اپنی عزت کو اپنے لباسوں میں دیکھنا شروع کیا، اپنے ارد گرد پھرنے والے لوگوں کو دیکھ کر ہم نے اپنی عزت منوانا چاہیے، اس دن مسلمان جو ہے وہ اس عروج پر نہیں رہ سکیں گے بلکہ تنزل کا شکار ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں کوئی اس طرح کا شاہانہ پروٹوکول نہیں لیا، کوئی مراعات حاصل نہیں کی، خلیفہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے بڑی دیانت سے مسلمانوں کے مال کا استعمال کیا۔ اور جب آپ پہنچے ہیں تو وہاں یہود و نصارہ کے جو بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے کہا با خدا ہماری کتابوں میں لکھا تھا چابیاں اس شخص کے حوالے کرنا جو خود تو پیدل آ رہا ہوگا لیکن سواری پہ غلام ہوگا، غلام پر بیٹھا، بغیر لڑے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو چابی حوالہ کر دی۔ یہ جو ہے ان کے فقر کا نمونہ تھا کہ بڑے بڑے جو ہے ان کی ہیبت کے سامنے لرز جاتے تھے۔ آج تو ہمارے لباس دیکھے جاتے ہیں، انداز دیکھے جاتے ہیں، اسٹائل دیکھے جاتے ہیں، آج تو ہماری قیمتی گھڑیاں دیکھی جاتی ہیں، آج تو آپ جناب بڑے بڑے اسٹورز پر انگلینڈ اور مین ہٹن میں جا کے شاپنگ کریں تو آپ کی شان پتہ چلتی ہے، لیکن محمد کے غلاموں نے بتایا کہ شان، عروج اور کمال اس وقت ملتا ہے کہ جب آپ خود تو پیدل چل رہے ہوتے، سواری پہ غلام ہوتا ہے۔ اچھا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی برکت ہے کہ بغیر کسی جنگ و جدل کے وہ علاقہ اللہ نے آپ کے سپرد کر دیا، جس کے لیے بڑی خون ریزی ہونی تھی، لیکن صرف خوف خدا اور اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی اطاعت و پابندی کی وجہ سے اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ وہ حصہ آپ کے سلطنت میں شامل ہو گئے۔ پورے اس بیت المقدس یروشلم میں اعلان کر دیا کوئی کسی کو زد و کوب نہیں کرے گا۔ ان کے لیے بھی حیرانی کی بات تھی، اس لیے کہ وہاں پر قیصر نے بھی حکومت کی، کسریٰ نے بھی حکومت کی، ان کے زرق برق لباس، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے انہوں نے دیکھے تھے، تو حضرت عمر کی پرسنالٹی دیکھ کر وہ علاقہ رفتہ رفتہ سارا مسلمان ہو گیا، تو یقینی طور پر یہ ان کا انداز تھا۔ اور پھر مفتی صاحب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راتوں کو گشت کر رہے تھے تو آواز آئی ایک بچہ رو رہا ہے، آپ نے کان لگائے تو وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ اسے دودھ پلاؤ، اس نے کہا نہیں، عمر نے وظیفہ مقرر کیا ہے کہ جب بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے گا تب اسے وظیفہ ملے گا۔ تو آپ واپس گئے اور صبح اعلان کر دیا کہ آج سے بچے کا وظیفہ اس وقت شروع ہو جائے گا جب وہ پیدا ہوگا، لہٰذا ماں دودھ نہ چھڑائے بچوں کو۔ تو انگلینڈ میں جب مارگریٹ تھریچر وزیر اعظم تھی تو اس نے بچوں کا اسکول گوئنگ، بچوں کا دودھ بند کر دیا، تو وہاں پر لوگوں نے نعرے لگائے کہ مارگریٹ تھریچر ملک اس نیچر، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں آیا کہ میرے عمر نے تو اس وقت اعلان کر دیا تھا، فقط ایک ماں جو ہے دودھ چھڑا رہی تھی کہ بیت المال سے وظیفہ جاری ہو جائے گا، میرے عمر نے اعلان کیا کہ نہیں، آج بچہ پیدا ہو کل سے اس کا وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ دین کی جو پرائرٹیز ہیں، ترجیح